بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ابراہیم حسین ایڈوکیٹ۔ آج ہم رہائشی یا کمرشل اراضی کی تقسیم پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کی رہائشی یا کمرشل اراضی ہے اور آپ اسے تقسیم کروانا چاہتے ہیں، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ کا قبضہ کم ہے اور آپ تقسیم کے ذریعے اپنا قبضہ پورا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی رہائشی یا کمرشل اراضی پہ کسی دوسرے فریق نے قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس قبضہ بالکل نہیں ہے، لیکن آپ ڈاکومنٹس میں مالک ہیں، اور جس کھاتہ میں آپ کی اراضی ہے اس میں کئی دیگر مشترکہ مالکان بھی شامل ہیں، تو آپ اپنی اراضی تقسیم کر کے ان سے علیحدہ کھاتہ اپنا تشکیل دلا کر اور اپنا قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا قانون ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے پنجاب پارٹیشن آف انڈیویجول پراپرٹی ایکٹ 2012 پہ۔ یہ قانون بنیادی طور پہ جو ہے کمرشل اور سکنی جائیداد کے لیے 2012 میں متعارف کروایا۔ اس قانون کا جو ہے وہ زرعی اراضی کی تقسیم کے طریقہ کار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ مشترکہ مالکان ہوتے ہیں کھاتہ میں، جو پراپرٹی ان سب کی ایک ہی نمبر میں ہوتی ہے، ایک ہی کھاتہ نمبر یا ایک ہی کھیوٹ نمبر میں ہوتی ہے، اور وہ تقسیم نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ان کے آپس میں جو جن ریکارڈ کے مطابق قبضہ جات میں فرق آ رہا ہوتا ہے، کسی فریق کے پاس زیادہ قبضہ ہوتا ہے، کسی فریق کے پاس کم قبضہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس فریق کے پاس کم قبضہ ہو یا قبضہ نہ ہو، تو اس کے پاس اس قانون کے تحت تقسیم کا جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے، اور وہ دعویٰ کیسے ہوتا ہے اور وہ قانون کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس قانون کے تحت جس شخص کے پاس یا جو شخص دعویٰ تقسیم کرنا چاہتا ہے کسی بھی بنیاد پہ، چاہے اس کا قبضہ کم ہے یا ویسے وہ اپنا کھاتہ علیحدہ کروانا چاہتا ہے کسی وجہ سے، تو اس نے سول کورٹ میں جو اس ایریا کی ہوگی، جس ایریا میں وہ پراپرٹی ہے، تو وہاں پہ وہ دعویٰ کرے گا۔ اس دعویٰ میں وہ تمام دستاویزات شامل کرے گا جو اس اراضی کے مالکان کی ملکیت کو شو کرتی ہیں، اور جسے ہم جمع بندی بھی کہتے ہیں یا فرد مفصل بھی کہتے ہیں۔ ایک فرد ہوتا ہے جو ایک سنگل جو ہے وہ مالک اس کا رقبہ شو کر رہا ہوتا ہے، ایک منفصل ہوتا ہے جسے تفصیلی ہوتا ہے، جس میں سارے مالکان اس کھاتہ میں جتنے بھی ہوں گے یا اس خسرہ میں جتنے بھی مالکان ہوں گے ان کا اس میں سارا ریکارڈ ہوگا۔ وہ ڈاکومنٹ آپ نے ساتھ لگانا ہے، وہ پٹواری سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیگر بھی جتنے جو متعلقہ دستاویزات ہیں، قبضہ کے متعلق ہیں یا ملکیت کے متعلق اس اراضی کی، وہ آپ نے ساتھ لگا کے دعویٰ کرنا ہے، اور اس دعویٰ میں جتنے مشترکہ مالکان ہیں آپ کے، جو آپ کی پراپرٹی ہے، جس کھاتہ میں وہ واقع ہے، اس کھاتہ میں جتنے اور مالک ہیں اور جتنے ان کے جو چاہے ایک مرلہ کا بھی کوئی مالک ہے، اس کو آپ نے اس دعویٰ میں بطور مدعا علیہ، یا اگر وہ آپ کے ساتھ مل کے تقسیم کروانا چاہتا ہے تو بطور مدعی شامل کرنا ہے، اور پھر کوئی فریق جو ہے وہ مس نہیں ہونا چاہیے اس تقسیم کے عمل میں، اس کو فریق لازمی رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دعویٰ عدالت میں دائر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں طلبی کا پروسیجر ہوتا ہے، نوٹس ہوتے ہیں، رجسٹری ہوتی ہے، اخبار اشتہار ہوتا ہے، اور چسپاندگی ہوتی ہے۔ یہ طلبی کا پروسیجر ہے، جن لوگوں کو آپ نے فریقین رکھا ہوگا ان کو اطلاع کورٹ دے گی، ان ذرائع کے ذریعے، اخبار اشتہار وغیرہ کے ذریعے اور رجسٹری ڈاکخانہ کے ذریعے، یا ویسے سمن نوٹس بذریعہ عملہ تعمیل کروا کے۔ اس کے بعد جب مدعا علیہ حاضر ہوگا یا کوئی بھی دوسرا فریق دوسری سائڈ سے آپ کے مقدمہ میں پیش ہوتا ہے یا وکیل پیش کرتا ہے، جو اس کی پہلی تاریخ ہوگی جس پہ وہ حاضر ہوگا، تو اس کے 30 دن کے اندر اس نے اپنا جواب دعویٰ جمع کرانا ہوتا ہے۔ جواب دعویٰ جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ اگر 30 دن میں جواب دعویٰ جمع نہیں کروا سکتا کسی وجہ سے، تو پھر اس کا جو رائٹ ہے جواب دعویٰ داخل کرنے کا اور شہادت دینے کا، وہ عدالت جو ہے وہ اسٹرائک آف کر سکتی ہے، یعنی کہ ختم کر سکتی ہے، اور اس کو پھر موقع نہیں دیا جائے گا نہ ہی جواب کا اور نہ ہی شہادت دینے کا۔ اس کے علاوہ اگر مشترکہ مالکان کافی ہیں اور ایک کے پاس رقبہ نہیں ہے، قبضہ بھی نہیں تھا کافی عرصہ سے، جیسے کہ کوئی ایک کمرشل شاپ ہے یا مارکیٹ ہے، اس میں 10 مالک ہیں اور وہ ایک ہی مالک کے پاس یا 9 مالک کے پاس قبضہ ہے، لیکن 10ویں مالک کے پاس قبضہ نہیں ہے کافی عرصہ سے، تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کے جو پراپرٹی جو آپ کا حصہ بنتی ہے،
اس کا اگر آپ کے حصے کی حد تک جتنا بھی پروفٹ ایوریج بن رہا ہوتا ہے اس کی حد تک بھی آپ اس میں استدا کر سکتے ہیں، جسے ہم مین پروفٹ کہتے ہیں، کہ جو اس پراپرٹی سے اگر ہوتا ہے یا اس پراپرٹی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو وہ عدالت عبوری طور پہ سب سے پہلے تو اس کا عبوری طور پہ مقرر کرے گی کہ اس کیس کے فیصلے ہونے تک جو ہے اس کا پراپرٹی کا جو جس کے پاس قبضہ ہے اس پراپرٹی کا، وہ اس کو جمع کروائے گا، اور اس شخص کے لیے جمع کروائے گا جو شخص قبضہ سے محروم ہے اپنے حصہ سے۔ اس کے بعد جب اگر تو یہ صورتحال کلیئر ہوگی تو عدالت اس پہ آرڈر عبوری مین پروفٹ جمع کرانے کا قرار کر دے گی، کہ آگے اگلا پوائنٹ جو دیکھے گی وہ یہ دیکھے گی کہ کیا اس کیس میں جتنے بھی فریقین ہیں، مدعی یا مدعی، وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، جو کہ عموماً کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ سب اس چیز پہ متفق ہوتے ہیں کہ مالک یہ بھی ہے اور ہم بھی ہیں، کیونکہ ریکارڈ شو کر رہا ہوتا ہے، ملکیت پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو اگر تو ملکیت پہ کوئی ایشو آ جاتا ہے یا قبضہ کی حد تک کوئی کنٹراڈکشن آپس میں آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے تو عدالت جو ہے اس چیز کا اگر کسی نقطہ پہ آ جاتا ہے کہ کوئی مالک ہے یا نہیں ہے، اس چیز پہ کوئی اعتراض آ جاتا ہے کسی فریق کا کہ فلاں شخص جو ہے یہ تو بالکل اس کھاتہ میں مالک بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی حصہ بھی نہیں بنتا، تو پہلے سب سے پہلے عدالت اس سوال کا تعین کرے گی اور اس بات کا تعین کرے گی کہ جس شخص کی ملکیت پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کیا وہ مالک ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ اس کے بعد تمام فریقین جو ہیں، جب اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ سارے فریق ہی شامل ہیں اس میں جو مالک ہیں، تو اس کے بعد عدالت جو ہے وہ تحریری طور پہ عدالت کے سامنے سب فریقین جو ہیں، چاہے وہ مدعی ہے کیس کرنے والا ہے یا مدعی ہے جس کے خلاف کیس کیا گیا ہے، وہ اپنا اس میں تحریری طور پہ یہ کنسنٹ دیں گے، رضامندی دیں گے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر پراپرٹی تقسیم کر دی جائے گی۔ تحریری طور پہ اگر اتفاق کرتے ہیں تو ایک ریفری مقرر کیا جاتا ہے۔ ریفری جو ہے وہ کورٹ مقرر کرتی ہے، جو عموماً ایک وکیل کو مقرر کیا جاتا ہے، جو جگہ پہ موقع پہ جاتا ہے اور اس کی پیمائش کرتا ہے رقبے کی، اور اس پیمائش قائمی جسے ہم کہتے ہیں رقبہ کی، کر کے پہلے اسے کولیکٹیولی اس رقبہ کو کلیئر کرتا ہے۔ مثلا 5 کنال کا کھاتا ہے تو پہلے وہ 5 کنال کلیئر کرے گا، پھر اس کے بعد ایک کنال ایک کنال اگر سب کے میں آتی ہے تو پھر وہ علیحدہ علیحدہ ایک کنال کو ڈیوائیڈ کرے گا، پھر وہ یہ بتائے گا اس میں کہ کیا قابل اراضی جو ہے وہ قابل تقسیم ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو قبضہ کا ہے وہ بھی ڈیٹیل لکھ کے لے آئے گا مفصل کہ اس میں قبضہ کس کا تھا پہلے اور آپ کیسے وہ تقسیم کروانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک مکمل رپورٹ پیش کرے گا تفصیلی، جس میں طریقہ تقسیم بھی دیا ہوگا۔ ریفری کی تعیناتی ہو جائے گی اور ریفری کی فیس جو ہے وہ جو ہے جتنے بھی فریقین ہیں انہیں پہ ہی ڈیوائیڈ ہوتی ہے، اور وہ فریقین کورٹ میں بذریعہ حکم کورٹ وہ عدالت میں جمع کروائیں گے۔ اچھا، اگر تو اتفاق ہو جاتا ہے آپس میں تو ریفری مقرر ہو جائے گا۔ اگر فرض کریں کہ کوئی فریق جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا اس تقسیم پہ، تو پھر انٹرنل ایکشن جو ہے وہ کورٹ اس کی طرف جائے گی۔ انٹرنل ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایکشن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ایکشن نیلامی کو کہتے ہیں۔ انٹرنل ایکشن وہ ہوگی جو مابین فریقین جتنے مالک ہیں، یعنی ایک کھاتہ میں 5 مالک ہیں، انہوں نے آپس میں تقسیم کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو کورٹ پہلے ان مالکان کو موقع دے گی کہ یہ تقسیم تو نہیں ہو رہی ہے، ایگری نہیں ہو رہے فریقین، تو ان میں سے 2 یا 2 سے زیادہ شخص جو ہے وہ بذریعہ نیلامی عدالت کے اندر، یہ سارا پروسیس عدالت کے اندر انٹرنل ایکشن کا ہوگا، وہ زمین کو خرید سکتے ہیں۔ تو جو بھی زیادہ بولی دے گا اس کو زمین فروخت کر دی جائے گی۔ اگر انٹرنل ایکشن ناکام ہوتی ہے تو پھر عدالت کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ ایکسٹرنل ایکشن کا بھی آپشن استعمال کر سکتی ہے۔ اگر فریقین تقسیم پہ رضامند نہیں ہو رہے اور ریفری کی تقرری پہ ان کا تحریری اتفاق نہیں ہو رہا عدالت میں، تو پھر اوپن ایکشن جسے ہم کہتے ہیں، اوپن بولی لگے گی اور اوپن نیلامی، اس کے لیے ایکشنر مقرر کیا جائے گا۔ جو ایکشنر ہوتا ہے وہ کورٹ اسے اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی پراپرٹی کا جو لوکیشن ہوتی ہے اس پہ جا کے اس کی نیلامی کا پروسیس شروع کرے، اور وہ قاعدہ وہ شیڈول ایکشنر جو ہوگا وہ عدالت میں جمع کروائے گا کہ میں نے کب جانا ہے اور کس وقت جا کے یہ نیلامی کا پروسیس شروع ہوگا۔ اس میں کوئی بھی شخص جو ہے پھر نیلامی میں حصہ لے سکتا ہے اور وہ اراضی کی نیلامی ہوگی، اور جس طرح جس کا حصہ ہوگا اسی پروپورشن سے، اسی تناسب سے اس کو ان مالکان کو ادائیگی کر دی جائے گی
یہ رقبہ تقسیم کرنے کی بجائے اس رقم کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر تو ریفری کی تعیناتی میں فریقین آپس میں ناکام رہتے ہیں اور اراضی تقسیم کی طرف نہیں جاتے۔ اگر آکشن کا عمل شروع ہو چکا ہے اور کسی بھی سطح پہ جا کے جو ہے وہ فریقین آپس میں یہ اتفاق کر لیتے ہیں بعد میں کہ ہم آپس میں اراضی تقسیم کرتے ہیں، یہ آکشن نہیں ہونی چاہیے، تو وہ کورٹ میں آ جائیں گے، اور کورٹ میں کسی بھی جگہ پہ جب انٹرنل ایکشن یا ایکسٹرنل ایکشن ہو بھی رہی ہوگی تو وہ کورٹ جو ہے وہ ساری کارروائی آکشن کی یا نیلامی کی روک دے گی، اور جو سیٹلمنٹ وہ کر کے لے آئیں گے تحریری آپس میں، اس سیٹلمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ ڈگری کر دے گی۔ اور اس کے بعد یہ پروسیس ہوتا ہے کہ جب شیئر تقسیم کے ذریعے سب کے ونڈا جات یا وہ کھاتے علیحدہ کیے جاتے ہیں، تو پھر کھاتہ نمبران بھی آپ کو علیحدہ آپ کی پراپرٹی کو مل جائے گا۔ جو دعویٰ سے پہلے ایک کھاتہ نمبر آپ کو ملا ہوا تھا، اب پہلے 5 مالک ایک ہی کھاتہ نمبر میں آ رہے تھے، اب علیحدہ علیحدہ کھاتہ ہوگا ہر مالک، اور اس میں وہ باقاعدہ آپ کو علیحدہ کھاتہ نمبر الاٹ ہو جائے گا، اور اس کا عمل درآمد کروایا جائے گا، اور اس کے ذریعے ہی اسی کے مطابق ہی آپ کو جو ہے وہ قبضہ دلوایا جائے گا۔ اگر آپ کا پہلے قبضہ کم تھا تو اب آپ کو اس کی پیمائش کے مطابق آپ کے ریکارڈ میں جتنا آپ کا رقبہ آ رہا ہے اسی کے مطابق آپ کو قبضہ دیا جائے گا۔ تو اس کی آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اکثر ہمارے سامنے یہ کیسز آتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی دوسرا مالک جو ہے کسی دوسرے مالک کی اراضی پہ زیادہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، یا وہ مالک ہوتا ہی نہیں ہے کوئی شخص، اور وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اس شخص کی زمین پہ جو اصل مالک ہوتا ہے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جسے ہم دخل یابی بذریعہ تقسیم کا دعویٰ بھی کہتے ہیں، وہ عدالت دیوانی میں ہو سکتا ہے، اور آپ اپنی پراپرٹی جو آپ کی ملکیت ہوتی ہے اس کا پوزیشن بھی لے سکتے ہیں، اور اگر کوئی غیر مالک جو ہے وہ قابض ہے تو اس کو بے دخل بھی کروایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مالک مشترکہ مالک جو آپ کے ساتھ کھاتے میں مالک ہے وہ قابض ہے تو اس سے واگزار کروا کے قبضہ جو ہے آپ کا کمی بیشی جو ہے وہ عدالت پوری کروا کے دیتی ہے، اور آپ کو علیحدہ کھاتہ دے دیا جاتا ہے جس میں کوئی دوسرا شخص شریک نہیں ہوتا۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، تو انشاءاللہ مزید بھی اس ٹاپک پہ اور مزید کی قانونی ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ ہم ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔